السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جان عشقم کی قسط نمبر 43۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر 43، تحریر عریج شاہ۔ یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تھوڑی نہ اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو تم مجھے دیکھ کر یوں چہرہ پھیر رہی ہو۔ اس کے پیچھے رکتے ہوئے وہ اس کا آف موڈ دیکھ کر یہی اندازہ لگا پایا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو رہی ہے۔ تبھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اس کا ناراض ہونے کا حق بنتا تھا۔ اس طرح کوئی دوسری عورت یوں اچانک سے اس کا ہاتھ کیسے تھام سکتی تھی؟ اس پر تو صرف زرش زراور شاہ کا حق تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا یا آپ سے کچھ پوچھا یا میں نے آپ سے صفائی مانگی؟ نہیں نا، تو آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیجئے پانی پیجئے اور جائیں یہاں سے۔ وہ چہرہ پھیرے پانی کا گلاس پٹک کر کہنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس سیریس صورتحال میں بھی زراور کا دل چاہا کہ وہ قہقہہ لگا کر ہنسے۔ اس کا غصہ صرف وہ غصہ نہیں بلکہ اندر اٹھتی جیلسی تھی جس سے یمنا کی یہ حرکت اتنی بری لگی تھی کہ وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی، تبھی تو اتنا غصہ دکھا رہی تھی۔ ارے زرشے میری جان، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے۔ زراور شاہ صرف تمہارا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یمنا کی حرکت بری لگی ہے، لیکن اسے عادت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، اور میں تو شاید اس کی حرکت نوٹ بھی نہیں کرتا۔ اگر تم یوں ناراض ہو کر اندر نہ چلی جاتی تو میں تو کبھی اس کی ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انداز اب بھی سمجھانے والا تھا۔ شاید وہ اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ الٹا اسے گھورنے لگی۔ مطلب کہ اسے یہ ساری حرکتیں کرنے کی عادت ہے اور آپ کو کروانے کی۔ مطلب آپ ان سب چیزوں کے اتنے عادی ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے گلے لگے یا پھر کچھ بھی کر دے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کیونکہ آپ ان سب چیزوں کے عادی ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی خالص بیویوں کی طرح بول رہی تھی، جبکہ اس بار اپنے لبوں پر عمر آنے والی مسکراہٹ کو اس نے روکا نہیں تھا۔ نہیں، اب اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی کر دے اور مجھے پتہ نہ چلے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا اور اس کی اس مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شاہ جی جائیں یہاں سے، اس وقت میرے منہ نہ لگیں۔ سب سمجھ رہی ہوں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں میں، مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لڑکی سے دور رہیں یا اسے یہاں سے دفع کریں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے حد غصے میں بول رہی تھی۔ صرف ایک ہی رات میں وہ اس پر اتنا حق جتانے لگی تھی، جبکہ اس کے انداز پر زراور کا دل مچل مچل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کی خالہ کا گھر ہے ڈارلنگ، میں اسے دفع نہیں کر سکتا، لیکن دور رہنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے رخسار پر جھکا تھا۔ میٹھی سی جسارت کرتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو دیکھتا وہ مسکرا دیا تھا۔ اسے مزید مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا۔
ارے انائش یار، ضد مت کرو، تم ان کے پاس تو آؤ، کچھ نہیں کہیں گے تمہیں۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر باہر جا رہا تھا تاکہ وہ اسے اس کے دوستوں سے ملا سکے، لیکن انائش چلائے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا شیر کے سامنے جانے کا، وہ تو ویسے بھی ان سے نگاہ بچا کر دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھتی تھی، اور اب وہ اسے ان جان لیوا خطرناک جانوروں کے سامنے لے کر جا رہا تھا۔ انائش اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسے ان سب چیزوں سے دور ہی رہنا پسند تھا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے مت لے کر جائیں نا۔ وہ آخر کار تھک ہار کر رونے لگی تھی، اور اس بار مکرش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ارے پاگل، تم رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو صرف تمہیں ان سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں، تم بیکار میں ان سے خوف زدہ رہتی ہو۔ اس کے اندر بھاگ کر آنے پر وہ پیچھے پیچھے صوفے تک آیا تھا جہاں وہ سکھڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھنے پر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بھی وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا، تم جاؤ اور جا کر اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم آج شام ہی حویلی جائیں گے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بالکل ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ کیا حویلی؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ ہاں میری جان، حویلی، وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں جانا حویلی، اور نہ ہی میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا انداز ایک دم بدل گیا تھا، جو مکرش کو بہت عجیب لگا۔ کیوں نہیں جانا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، ان دونوں میں ساری دوریاں ختم ہو چکی تھیں، ان دونوں میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، تو اب وہ حویلی جانے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ اب تو سارا سچ سامنے آ چکا تھا، وہ کسی چیز سے انجان تو نہیں تھی۔ اس کے اس انکار کے پیچھے بھلا کیا وجہ تھی، اسے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نہیں جانا مطلب مجھے نہیں جانا، آپ زبردستی نہیں لے کر جا سکتے مجھے کسی انچاہی جگہ پر۔ میں یہاں خوش ہوں اور یہیں رہنا چاہتی ہوں، یہی میرا گھر ہے، مجھے یہاں سے نہیں جانا، کہیں بھی نہیں۔ وہ اپنے انکار پر قائم تھی۔ انچاہی جگہ؟ میری جان، وہ میرا گھر ہے، میری پہچان ہے، وہ کوئی انچاہی جگہ نہیں ہے۔ میری ساری زندگی وہاں گزری ہے، وہ میرا اصل ہے، اور تمہارا بھی، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، وہ میرا کچھ نہیں ہے، میرا گھر یہ ہے، اور آپ کا گھر بھی یہی ہے، ہم یہیں پر رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ مکرش اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں انائش، وہاں ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا سب کچھ وہاں پر ہے، اور میں بھی۔ وہ اب بھی اسے سمجھانے سے باز نہ آیا، وہ اسے کسی حالت میں بھی حویلی لے کر جانا چاہتا تھا۔ کتنے چہرے تھے وہاں، اس کے انتظار میں، اس کے خونی رشتے تھے جن کو وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرنے دے سکتا تھا، اسے کسی بھی طرح انائش کو لے کر جانا تھا۔
لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی اب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، صرف آپ میرے ہیں، اور آپ کے علاوہ مجھے اور کوئی رشتہ نہیں چاہیے، بس بات ختم۔ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انائش وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر اسے تھوڑی دیر اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی گاڑی باہر روکتا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے حویلی کے اندر آتے آتے اس کے تقریباً سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ وہ اپنا بیگ گاڑی سے لے کر ہی نہیں آیا تھا۔ شاہ جی، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ ملازم، جو حیرانگی سے اسے گاڑی سے نکلتا بیزار شکل لے کر باہر اندر داخل ہوتے دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھنے لگا، اب بھی جلدی آ گیا ہوں؟ تو کہتے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے انداز میں اب تک بیزاری واضح تھی۔ وہ غصے سے اس کے ماتھے پر کئی سلوٹیں آ گئی تھیں۔ ارے نہیں شاہ جی، میری کیا مجال جو میں آپ سے کچھ کہوں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ جائیں چینج کر لیجیے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ کپڑے بھیگ جائیں تو چینج کر لینے چاہیے۔ وہ اسے گھور کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز تھوڑی بھاری ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا، شاید بارش کا اثر تھا، لیکن جہاں تک اسے یاد تھا، صبح اس نے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس وقت وہ بلیک جینز اور سفید شرٹ میں بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایسا سوال پوچھ کر وہ اسے مزید غصہ نہیں دلا سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنا غصہ کرتا تو نہیں تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر بے حد بیزاری جھلک رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے الماری کھولی تو وہاں اپنے کپڑوں کے بجائے لیڈیز کا بے شمار سامان دیکھ کر اکتا گیا۔ اس نے اپنے کپڑے ڈھونڈنے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں وہ سارا سامان بکھیر چکا تھا۔ لیکن اتنی محنت کے بعد بھی جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ کافی بیزاری سے سارا سامان وہیں زمین پر پھینکتا اسی طرح بھیگے لباس میں دوسرے کمرے کی طرف آیا، جہاں آ کر اس نے سب سے پہلے الماری کھولی اور وہاں سے کپڑے نکالنے کے بعد واش روم میں بند ہو گیا۔ یہاں آ کر اسے کپڑے ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر نکلا، اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے رک کر سیٹ کیا، گھنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا اور باہر نکل آیا۔ سنو دادا جان، بابا جان، یا گھر میں کوئی بھی اور موجود ہیں؟ وہ گھر میں اتنی خاموشی دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ جو پہلے ہی ہڑبڑایا ہوا تھا، اس کے سامنے آ رکا۔ صاحب جی، سب لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں، آپ کو بھی تو وہیں جانا تھا نا؟ جاوید نے کتنی منتیں کی تھیں آپ سب لوگوں کی شادی پر ضرور آنا۔ ابھی گھر میں تو صرف بڑی بی بی جی ہیں، وہ بھی میرے خیال میں اپنی دوائیاں لے کر آرام کر رہی ہیں، اور چھوٹی بیگم کی بھانجی وہ اپنے کمرے میں ہے۔
عنایا بی بی اور اکبر خان کی بیٹی میرے خیال میں چھت پہ ہیں، انہوں نے منع کیا تھا کسی کو بھی اوپر آنے سے، وہ یاد کرتے ہوئے بتانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ بیزار سا باہر صوفے پر بیٹھنے جا رہا تھا جب اچانک ہی سامنے والے کمرے سے بے ڈھنگی سی لڑکی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ وہ چلاتے ہوئے زرشے کو پکار رہی تھی۔ وہ اپنے سارے ذاتی کام زرشے سے ہی کرواتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زراور کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ بھی اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زرشے کا نام بہت غلط طریقے سے لے رہی تھی۔ بے شرم، بے حیا لڑکی، یہاں ہزار کام پڑے ہیں اور تم یہاں چھت پر مزے مار رہی ہو، وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ حقارت سے عنایا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا اور اس کی خالہ کا فیورٹ کام تھا عنایا کے کردار پر انگلی اٹھانا۔ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا وضاحت کرنا۔ اپنے پیچھے آواز سنتے ہوئے وہ حیرانگی سے مڑ کر زراور کو دیکھنے لگی۔ زراور، وہ میں اتنے سارے کام پڑے ہیں یہ گھر میں، اور یہ لڑکی یہاں بارش میں کھیل رہی ہے۔ میں تو بس اسے بتا رہی تھی کہ اتنے سارے کام پڑے ہیں تو کر لو۔ یہ تمہاری زیر خرید ملازمہ ہے جو تم اسے اس کے کام یاد کرواؤ گی؟ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، تم یہاں مہمان ہو تو بہتر ہے کہ مہمان بن کر رہو، کوئی تمہیں تمہاری اوقات تاکہ کوئی تمہیں تمہاری اوقات یاد نہ کروائے۔ جہاں سے تم آئی ہو نا، وہ جگہ بھی ہم سے انجان نہیں ہے۔ نوکروں پر حکم چلانے سے پہلے اس چیز کا قاعدہ سیکھو۔ اپنے گھر میں کبھی ملازم دیکھے بھی ہیں تم نے؟ وہ انتہائی غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا تو وہ یمنا اتنی ذلت سہ کر پیر پٹکتی وہاں سے نکلی تھی۔ وہ اس کی اتنی توہین کرے گا، وہ بھی ایک ملازمہ کے سامنے؟ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ واہ زراور بھائی، آپ تو چھا گئے میرے پیارے ویرو، کیا دبنگ انداز دکھایا ہے۔ عنایا اس کے بازو کو پکڑتی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی، جب اچانک اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرتا وہ بے حد غصے سے گھرایا۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا، کیسی عورت ہو، شوہر اور دیور کے بیچ کا فرق تک نہیں جانتی۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کر چکا تھا، جبکہ عنایا کو لگا کہ یہ بارش برساتا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ 43۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ عنایا اور شناور کو بالکل بھول چکے ہیں، تو یہ رہے جناب عنایا اور شناور۔ ان کی سٹوری میں نے تبھی سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب دوسری دونوں سٹوریز میں کافی کچھ سیٹ ہو چکا ہوگا۔ تو آپ کے شناور صاحب آ گئے ہیں حویلی میں۔ اب وہ کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں اور اتنے بیزار کیوں ہیں، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ لوگوں نے بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ زیادہ سبسکرائبر دیکھ کر میرا اور زیادہ دل کرے ایپیسوڈ لکھنے کا۔ خیر، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ باقی جو لوگ گروپ میں ریویو دیتے ہیں، لو یو
آل یار آپ لوگ کمال ہو، قسم سے مزہ آ جاتا ہے۔ اور کل ایک بندی نے کمنٹ کیا کہ میں آپ کی ایڈٹس نہیں لگاتی، تو ڈیئر مجھے جو پہلی ایڈٹ ویڈیو کی اپلوڈنگ میں نظر آتی ہے میں اس کو اٹھا کر نا فوراً سے لگا دیتی ہوں۔ آپ سب کی ایڈیٹنگ بہت پیاری ہوتی ہے، اور آج میں اسپیشلی آپ کی ایڈٹ ڈھونڈ کر لگاؤں گی تاکہ آپ کو شکایت نہ رہے۔ تو ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری مما کی طبیعت خراب ہے تو پلیز ان کے لیے سب دعا کریں تاکہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں۔ تو ابھی کے لیے خدا حافظ۔